الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين دوستو، ہم سب کے امید ہے کہ یہ مجلس ادا برائے شہادت جناب سکینہ بنت حسین منتخب کی گئی ہے، اور ہم امام حسین علیہ السلام کو ان کی چہیتی بیٹی جناب سکینہ کا عرصہ دینے کے لیے جناب علی، دنیا کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، کچھ تو سیاسی سوجھ بوجھ آپ رکھتے ہیں، اور اگر بندہ مومن سیاسی بوجھ نہ رکھے تو کون رکھے گا؟ یہ اور بات ہے کہ جو نتیجہ نکالے وہ کہاں تک اپنی زندگی میں کامیابی اور کامرانی کے ساتھ اسے بھی عمل انجام دے سکتے ہیں۔ غفلت کا شکار رہنا اچھی چیز نہیں۔ ہمارا آپ کا سب کا عمل جو بھی ہو وہ عزیزان گرامی یہ اس انداز کا ہونا چاہیے کہ آپ سے جب پوچھا جائے کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو آپ کا جواب ہونا چاہیے۔ یہ مجلس حسین علیہ السلام ایک جلوس آئے ادا، یہ خود تابوت شہادت جناب سکینہ صلوات اللہ علیہ، جناب زینب صلوات اللہ علیہ، اور نہ جانے ہم سب نے اتنی مجالس اعضاء برپا کی ہے۔ اب یہ ہمارے اپنے نصیب کی بات ہے کہ ان مجالس، ان جلوسوں سے کتنا ہم نے فائدہ اٹھایا۔ سب کچھ امام پر ڈال دے کہ وہ فائدہ پہنچائے، یقیناً ایک بندے مومن کو یہی ہونا چاہیے، اور ہمارا یقین ہے 100% کہ ہم جو کچھ بھی ہے چاہے جس میدان میں ہیں وہ جزائے جناب معصومین علیہ السلام ہے۔ صلوات مگر دوستو، جو بھی عمل آپ انجام دیں اس کو کہیں نہ کہیں آپ کو نوٹس کرتے رہنا۔ آپ سجدے میں جو ذکر کر رہے ہیں اس کے کیا معنی ہے، رکوع میں آپ جو ذکر کر رہے ہیں اس کے کیا معنی ہے، آپ نے نماز کی شروعات کی
اس میں جو نیت کی ہے آپ نے وہ کہاں تک آپ اپنی اس نیت پر قائم ہیں؟ جلوس علم آپ نے نکالا ہے تو آپ کی نیت کیا ہے؟ جلوس تعزیہ آپ نے نکالا ہے، آپ کی نیت کیا ہے؟ جناب علی کوئی بھی عزادار سید الشہداء علیہ السلام صرف اور صرف اس عقیدت کے ساتھ ہی کرتا ہے کہ ان پر جو ظلم ہوا ہے وہ ظلم اب ہمارے ہاتھوں سے کسی پر واقع نہ ہو۔ سلوات پر محمد۔ جب تک کہ آپ نتیجہ تلاش نہیں کریں گے، آپ یقیناً محنت مشقت کر رہے ہیں مگر اس کا رزلٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ آپ نے اب تک کے عزائے سید الشہداء کتنی ہی انگنت کر ڈالی ہے، کبھی آپ نے غور کیا، سوچا کہ آیا ہم کو ان مجالس سے ملا کیا ہے؟ ان مجالس کے ذریعے ذاتی طور پر ہم نے کیا ترقی کی ہے؟ گھروں میں ہمارے کہاں تک مجالس سید الشہداء کے فیوض و برکات پہنچے ہیں؟ محلے تک کتنے فیوض و برکات پہنچے ہیں؟ اور نیشنل اور عالمی پیمانے پر جناب علی 40 خود گواہ ہے، 40 مارچ جو ہے وہ خود گواہ ہے کہ وہ عالمی منظرنامہ سارے عالم کو متاثر کر رہا ہے کہ آخر یہ کون افراد ہے جو اپنی دولت بھی صرف کرتے ہیں، جو اپنا وقت بھی صرف کرتے ہیں، اپنا سب کچھ صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام کی راہ میں چل نکلتے ہیں۔ جناب علی اس کی افادیت ہے۔ اسی طرح ہم مقامی لیول پر بھی غور و خوض کریں۔ جناب علی جب جلوس عزائے سید الشہداء اس مقام سے باہر جب نکلتا ہے تو سب پیغام پر ہوتے ہیں۔ اس جلوس کے کسی جوان سے اگر کسی دوسرے مذہب کے جوان نے کوئی سوال دریافت کر لیا تو آیا اس سوال کا وہ جواب دے پاتا ہے یا نہیں؟ جناب علی اگر یہ دے دیتا ہے تو سمجھ لیجئے یہ مجلس حسین سے ضرور فائدہ اٹھایا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ ان مجالس سے ہم نے وہ تاریخ اسلام جس کی ہم نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، گویا ایسا ہو جائے گا کہ ہم نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ ہم بیٹھے ہی اسی لیے ہیں۔ ہم اچھا بڑی ایک عجیب سی بات ہے کہ یہ ممبر رسول ہوتا ہے علیدان میرا، یہاں سے صرف اور صرف اللہ اور رسول کی ہی باتیں لوگوں تک پہنچائی جاتی، اور ہم جناب علی غیر وارث کے نہیں ہیں۔ الحمدللہ ہمارا وارث باحیات ہے۔ اور یہ وارث اور یہ عزائے سید الشہداء ہم کو اپنی مرضی سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وارث چونکہ ہمارا حیات ہے، اور الحمدللہ یہ مجلس حسین علیہ السلام ہم اسی لیے برپا کرتے ہیں کہ یہاں شہزادی تشریف لاتی ہے۔ اور دوستو قاعدہ ہے، جب کسی گھر کی مائیں اپنے گھر سے نکلتی ہے اور جہاں جاتی ہیں
وہاں اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جاتا ہے۔ تو جب شہزادی فاطمہ زہرا کو ہم نے بلا لیا ان کو، تو دوستوں یہ سمجھ لیجئے اس شہزادی کے ساتھ ساتھ ساری کائنات ان کی ہمارے ساتھ چلی آتی ہے۔ یعنی یہ جناب علی یہ منبر کا بھی اور ہم سب کا بھی بہت بڑا شرف ہے کہ ہم مجلس حسین جو سنتے ہیں وہ نورانی ذاتیں بیٹھی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ہم بیٹھ کر یہ سارے فضائل و کمالات کو سماعت کرتے ہیں۔ نعرہ سلوات کے بتائیے کتنا پاکیزہ شرف ہے ہمارا، اور ہم سب پر کتنی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ہم جناب علی ہم عوام الناس پر بڑی ذمہ داریاں ہیں، علماء، خطیب، شعراء، فقہاء پر جہاں بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، وہاں عوام الناس پر بھی ذمہ داری ہے۔ یہ افراد عوام الناس سے الگ نہیں ہے، آپ لوگ خدا نخواستہ ایسا سوچیں نہ، ہم سب پر عظیم ذمہ داری، اور یہ جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیے ہم سب نے، یہ آیت ولایت ہے، یہ ایسا سرنامہ کلام ہے کہ اس پر ہم ساری امت مسلمہ کو نہیں بلکہ ساری انسانیت کو اس پیغام پر جمع کر سکتے ہیں۔ قرآن جو ہے یہ تو جناب علی فیض مجلس سید الشہداء علیہ السلام ہے کہ ہم یہاں مجلس میں شریک ہو کر کم از کم کچھ آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کر لیتے ہیں، ورنہ جناب علی ہم پر بہت ہی بڑی ذمہ داری ہے قرآن مجید کو اپنے گھروں کا زیور بنا کے رکھے۔ جب آپس میں آپ بیٹھے، گھر میں بیٹھے کچھ بات چیت کریں تو ضرور جناب علی قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتے۔ ایک مثال میں ایک بہت مشہور و معروف حدیث آپ کے ذہن عالیہ میں ہے، نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں تر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، قرآن، دوسرے اہل بیت۔ جناب علی دونوں ہم وزن چیز ہیں، قرآن بھی اور اہل بیت بھی۔ تو قرآن میں جتنے ذخائر مل جائیں گے وہ سارے ذخائر، وہ سارے خزینے، خزائن، سب کے سب آپ کو اہل بیت علیہ السلام کے اندر، اور انہوں نے اہل بیت علیہ السلام نے جناب علی ہمیں طریقہ بتایا کس طرح زندہ رہے۔ بہت ہی مشہور و معروف واقعہ ہے اور آپ سنتے بھی رہتے ہیں، اور چونکہ میں بھی اسی معاشرے کا انسان ہوں لہذا کم و بیش ہر شخص پر نظر بھی رکھتا ہوں، اور ہر شخص کے حرکات و سکنات اور معاشرے کو جن چیزوں کی ضرورت ہے اس پر بھی نظر رہتی ہے۔ الحمدللہ بہت ہی مشہور و معروف واقعہ ہے کہ ایک بزرگ مسجد میں وضو کر رہا تھا، وہ دونوں شہزادوں نے جناب حسن علیہ السلام نے جناب حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ بزرگ ضعیف جو ہے وہ وضو غلط کر رہا ہے، تو امام نے فرمایا کتنا احسن طریقہ، امام نے فرمایا کہ بندے خدا ہم دونوں وضو کرتے ہیں، آپ ملاحظہ کیجئے، آپ دیکھیے، اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز نظر آئے تو آپ ہمیں اصلاح کر دیجیے گا۔ بتائیے یہ اصلاح امت کے لیے آئے ہوئی فرض ہے، اور کس طرح سے امام نے وضو کیا، دونوں اماموں نے، اور اس بزرگ نے دیکھا اور اس بزرگ نے دونوں کو شاباشی دی۔
یہ واقعہ ہے آپ کا سنا ہوا، مگر اس میں سبق کیا ہے؟ اس میں سبق لینے کی ضرورت ہے۔ ہمارا اپنا مزاج اگر ہوتا تو بڑا وضو بنانے آیا ہے، ہم اسی طرح کسی جوان کو ٹریٹ کریں گے؟ اگر کسی جوان نے کوئی بات بتا دی ہے تو جناب علی شکر خدا کہیے، محبت کے ساتھ پیش آ کر جیسے وہ بزرگ نے اس امام کو قبول کر لیا، ایسے آپ ہمارا بھی جناب علی سبق کا طریقہ ہے کہ اگر کوئی جوان ہماری ہدایت کرتا ہے، کسی بھی میدان میں ہدایت کرتا ہے، تو ہم لوگوں کا کام ہے کہ اسے منظور کرے، اسے قبول کرے، اس واسطے کہ جیسے امام حسن و حسین علیہ السلام نے جس احسن طریقے سے اس بزرگ کی اصلاح فرمائی، ممکن ہے جناب علی ہمارے اسی جوان میں سے ایسے جوان ہیں۔ آپ خود کہتے ہیں جناب علی، یہ میرا پوتا، یہ میری پوتی جو ہے مجھ سے زیادہ ایکسٹراآرڈنری ہے، آپ خود کہتے ہیں، یعنی ہم میں جو صفات پائی جاتی ہے ان میں نہیں پائی جاتی، یہ ہم سے بلند ہے۔ تو جناب علی ہر جوان جو اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا ہے، جو حسین کا ماتم کر رہا ہے، جو ایک ہاتھ اٹھاتا ہے تو ظالم کے خلاف اور دوسرا ہاتھ رکھتا ہے تو مظلوم کے فیور، نعرہ صلوات۔ بتائیے کبھی اس انداز سے بھی ہم نے ماتم کیا ہے؟ جناب علی یہ تو تربیت گاہ ہے جہاں ہمیں سکھایا جا رہا ہے، اور یہ جناب علی یہ ہمارے بزرگوں کا دیا ہوا حصہ ہے، اسے ہی ہمیں برقرار رکھنا ہے۔ بزرگوں نے جو کیا کہیں رسم و رواج، تو رسم و رواج ذرا سا مناسب نہیں معلوم ہوتا، لیکن بزرگوں نے جس طرح ہماری تربیت فرمائی ہے اسی انداز سے جناب علی عزائے سید الشہداء کو آپ آگے پڑھاتے رہے، اور کوشش کرے عزیزان گرامی کہ آپ کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے ہدایت کے لیے ہے، ہمیں ان سے ہدایت حاصل کرنا ہے۔ ذوالجناح جو نکالا ہے اس کے پیچھے کا جو مقصد ہے وہ حاصل کرے، جناب عباس علمدار کا جو نشان ہم نے بلند کیا ہے اس سے وہ سبق حاصل کرے۔ یہ جو طاغوت ہم نے برپا کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ یہ جناب سکینہ صلوات اللہ علیہا کا بھی ایک انداز تھا طریقہ جہاد کا۔ یہ رونا اہل بیت علیہ السلام کے ہاں یاد الہی میں ہے، لیکن وہ اس لیے نہیں روئے کہ جو ظلم کے خلاف ہوا ہے وہ روئے، اور ان کا رونا یوں ہی نہیں رہتا تھا۔ جناب سکینہ صلوات اللہ علیہا کا رونا یوں ہی نہیں، وہ انداز تبلیغ تھا جناب علی جناب سکینہ کا رونا، اور جناب سید سجاد اس رونے کے مبلغ تھے۔ قید خانہ زندان شام میں، قید خانہ آج کا جو تصور ہے وہ بڑا ماڈرنائزیشن ہے، لیکن 1400 سال پہلے کا قید خانہ کسے کہتے ہیں؟ کبھی کبھی واقعات کربلا کو 1400 سال پہلے جا کر اس تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور وہاں سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے قبلہ ابھی جو واقعہ پچھلا ہوا اس کو بھول جانے سے ہی آپ کی زندگی خوشگوار ہوگی۔ گھریلو زندگی، عائلی زندگی، محلے کی زندگی، شہر کی زندگی، ذاتی زندگی گزارنا ہے اگر آپ کو، تو جو واقعہ آپ کے ساتھ ہوا یہ بھول جائیے تو آپ خوشحال زندگی گزار سکیں گے۔ اسی طرح لیکن جب دین کی زندگی گزارنا ہے تو آپ کو زمانہ ماضی میں جانا ہوگا، کربلا یاد رکھنا ہوگا، سکینہ کا ظلم یاد رکھنا ہوگا، سکینہ پہ جو ظلم ہوا وہ یاد رکھنا ہوگا، شیو نے جو ظلم کیا وہ یاد رکھنا ہوگا، اور
اسیران کربلا کے ساتھ کیسے کیسے واقعات جو ہوئے وہ یاد رکھنا ہوگا، اس واسطے کہ آپ اپنا مستقبل بہترین کرتے چلے جائیں، اور آپ بہترین جو کرنا ہے جناب علی یہ ساری چیزیں امام زمانہ علیہ السلام کے ایک ضابطۂ حیات لے جائے، انشاءاللہ کبھی آپ سے کوئی برائی سرزد نہیں ہوگی۔ ہر لمحہ یہ محسوس کریں کہ آپ امام زمانہ کے ساتھ ہیں، ہر لمحہ یہ محسوس کریں، کبھی آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ کوئی غلطی سرزد نہیں ہوگی۔ اب رہی یہ بات کہ جب انسان اتنا پاک و پاکیزہ ہو جائے تو پھر جناب علی یہی تعلیمات اہل بیت، اہل بیت سے زیادہ کوئی مقدس انسان اس دنیا میں ہے؟ ان سے زیادہ مقدس تو کوئی ہے ہی نہیں، مگر دنیا کے ہر گوشہ و کنار میں بیٹھا ہوا عزادار سید الشہداء صلوات بر محمد و آل محمد۔ اس صلوات کا مطلب آپ نے سمجھا؟ یہ جو ابھی آپ نے صلوات بھیجی ہے اس کا مطلب سمجھا آپ نے؟ جناب علی اہل بیت علیہم السلام کے یہاں اب کوئی فضیلت اور اپڈیٹ ہونے کی ضرورت ہے ہی نہیں، اس کے باوجود بھی ہم جو ہے اہل بیت پر صلوات بھیجتے رہتے ہیں۔ جتنا ہم صلوات بھیجتے رہتے ہیں اتنا اہل بیت علیہ السلام کا مرتبہ اور فضیلت بڑی بڑھتی چلی جاتی۔ اور دوستو جتنی فضیلتیں اہل بیت کی کمالات اور درجہ بدرجہ بڑھتی چلے جاتی ہے اتنی ہی فضیلت اور کمالات یہ صلوات بھیجنے والے کی بھی بڑھتی چلی جاتی یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچائیے اس پیغام کو، ما انزل الیک جو آپ پر نازل کیا گیا ہے، من ربک اللہ کی تمہارے رب کی طرف سے، اور اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو کوئی آپ نے کوئی پیغام نہیں پہنچایا، رسالت نہیں پہنچایا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ جو ہے لوگوں سے تمہاری حفاظت کرے گا۔ جناب علی یہ پیغام ولایت علی ابن ابی طالب جو ہے ایک شکریہ بھی ادا کرنا ہے آپ سارے مومنین کا کہ الحمدللہ پچھلے سال 5 اگست کو جو میرا ٹیک آیا تھا اس میں آپ سارے مومنین نے بہت 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 دعائیں کی تھی۔ انہی دعاؤں کی قبولیت کے سبب الحمدللہ یہاں بیٹھ کر آپ سے کچھ خطا کرنے کا موقع ملا۔ تو اللہ آپ سب کا جن جن مومنین اور مومنات میں پروردگار عالم میرے ہی لیے نہیں بلکہ اس وقت جناب علی اختر صاحب کے لیے بھی اور بھی کسی کے لیے بڑی دعائیں بھی ہیں، تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تیرے خزانہ رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے، تو سارے عالم کے جو بیمار ہے پروردگار ان سب کو شفائے کامل عاجل۔ تو پیغام ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ہے جناب علی شیعوں کے لیے خاص نہیں ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں۔
اسی لیے آپ پر ذمہ داری ہوتی ہے کہ کم از کم ہر فرد ہمارا پیغام ولایت کے پہنچانے کا انتظام کرتا رہے. اور جناب اس واسطے کہ اس کا تعلق انسانیت سے ہے. اور پھر فرق ہے جناب عالی، حاجی اور عزادار میں بڑا فرق ہے. حاجی صاحبان وہاں پہنچ کر نبی کریم نے من کنت مولا کا اعلان کیا، وہاں پر وہ حاجی جو ابھی مقدس تھے ان کو کہا کہ تم سب جب اپنے اپنے گھروں میں جانا تو اپنے اپنے غائب کو یہ پیغام پہنچانا. یہ اللہ کا پیغام نبی کے ذریعے حاجیوں کے نام، اور وہ جناب زینب کی مجلس کا برپا کرنا اور ساری عالم انسانیت کو پہنچانے کا کام ہے. مگر اگر حاجی صاحبان اس وقت جو مجمع تھا 30,000 80,000 لاکھ جو بھی مجمع تھا، اگر وہ سب کے سب پیغام ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو پہنچایا ہوتا تو جناب علی آج جیسے یہ حسینیت کا پیغام پہنچ کر ساری دنیا کو منظر عام پر بتایا جا رہا ہے، یہ اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر پیغام غریب پہلے پہنچا ہوتا. سرور پر محمد. یہ میری اپنی اپج نہیں ہے، یہ مولا کی خود حدیث ہے کہ ہم بار بار امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم بار بار چلیے اب بیان کو سمیٹ رہے الحمدللہ جو ہے. اور اس پیغام ولایت میں سب سے بڑا نقصان پہنچانے والے لوگ منافقین ہوں گے. نبی کریم کے ساتھ بھی یہی ہوا. واللہ یعصمک من الناس جو ہے یعنی لوگوں سے ان کو ڈر تھا، یہ انہی منافقین سے ڈر تھا. 3 مرتبہ جناب جبرائیل علیہ السلام نبی کریم کے پاس آئے ہیں تو نبی کریم نے باقاعدہ گفتگو کی ہے. جناب علی دیکھیے تو مشن کوئی بھی ہو اگر آپ کے ساتھ منافقین ہے تو مشن کامیاب ہونے والا نہیں ہے. ہم حسینی ہیں لہذا ہمیں حسینیت کا پرچار، ہندی کا پرسار کرتے رہنا چاہیے. ممکن ہے کہ مجھ سے کچھ غلطیاں سرزد ہو سکتی ہے. ایک باپ دارو پیتا ہے، ایک باپ غلط کام کرتا ہے، مگر اگر اپنے بیٹے کو دارو پیتے ہوئے دیکھے گا تو برابر ٹوکتا ہے کہ بیٹا یہ بری بات. تو اس کے ٹوکنے پر بیٹے کو یہ حق حاصل نہیں ہو جاتا کہ تم بھی تو پیتے ہو. بولنے کا حق یہ حاصل اس کو نہیں ہوتا. لہذا حسینیت کا پیغام عام کرتے ہیں اور بڑے احسن طریقے سے کیجیے جیسے امام حسن و حسین علیہ السلام نے کیا. جناب علی جناب امام محمد باقر علیہ السلام نے عزادہ کے پیغام کو عام کیا. باقاعدہ جب آپ دائرے پانی سے گزر رہے تھے تو اپنے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اور کچھ رقم مختص فرمائی اور کہا کہ بیٹے یہ ویسے ہے اور مینا میں ماتم کا انتظام کرنا. مینا کسے کہتے ہیں جناب علی؟ مینا جہاں سے حاجیوں کا حج شروع ہوتا ہے. شب 8 کو پہنچ جاتے ہیں حاجی مینا میں سارے کے سارے، وہاں ماتم کا اہتمام کرنا امام محمد باقر علیہ السلام کی خواہش. اسی طرح اور اماموں کی خواہش رہی ہے جناب. اور خود شہزادی فاطمہ زہرا جناب
سکینہ جناب سید جناب علی اس دین کے اہتمام کرنے میں جناب سید سجاد کا بہت اہم رول رہا، بہت اہم رول رہا۔ حالانکہ آپ دیکھیں گے جناب سید سجاد امام جعفر صادق علیہ السلام کو جو اتنا کھلا گراؤنڈ ملا ہے، 4000 شاگرد ان کے ہاں ملے ہیں، یہ جناب سید سجاد علیہ السلام کی گراؤنڈ ریئلٹی ہے۔ انہوں نے میدان تیار کیا ہے، تب جا کے امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ کام کاج کرنے کا موقع ملا۔ تو کام کاج کرنا آسان نہیں ہے، ہر انسان جاتا ہے، ایک گھر جو چلاتا ہے بزرگ وہ سمجھتا ہے کہاں سے شکایت آتی ہے، کہاں سے شکایت نہیں آتی، وہ سب سمجھتا ہے، مگر کس موقع پر کیا اقدام کرنا یہ وہ بھی جانتا ہے۔ جناب علی اعضائے سید الشہداء علیہ السلام بڑھے بھولے آگے بڑھے۔ جناب سکینہ صلوات اللہ علیہ کے مسائل صرف اتنے ہی ہے ان کا کہ شمر کا گالوں پر تماشے لگانا، کانوں سے گندے پھینک لینا، پانی کا طلب کرنا، شمر پانی نہیں دیتا، مگر یہ سارے مسائل کے ساتھ ساتھ جناب سکینہ کا جہاد ہے، وہ یوں ہی روتی اور بلکتی نہیں تھی جناب۔ آپ ذرا سا کھڑے ہو جائیں میدان میں اور روتے رہیں تو کوئی نہ کوئی آ کے پوچھے گا۔ اگر 10 آپ کے فیور کے ہوں گے تو 10 آپ کے مخالف بھی ہوں گے۔ آپ جب روئیں گے تو مخالف جو لوگ رہیں گے وہ آپ کے رونے پر ہنسیں گے، لیکن جو آپ کے فیور کے لوگ ہوں گے وہ پوچھیں گے بھائی کیا سبب، کیا بات ہے، کیوں رو رہا ہے۔ بس اگر اس بات کو سمجھ گئے تو جناب سکینہ نے یہی کہا۔ جناب سکینہ صلوات اللہ علیہ کا جو زندان قید خانہ تھا، ایسا قید خانہ تھا دوستو کہ راتوں کو جو اوس گرتی تھی شبنمی وہ ٹھنڈک ہو، اب اسی کے برعکس دین کی تفیش جو ہے تو جناب سکینہ ہی نہیں، تمام مخدرات عصمت و طہارت کی جو کمیاں تھی، جو اسکیم تھی وہ جھلک گئی تھی۔ شدت ٹھنڈک کی وجہ سے جناب علی پھردوری ہو جاتی ہے۔ اب دونوں کام ایک ساتھ چل رہا ہے، بتائیے یہ کس طرح جناب سکینہ مسائل کو برداشت کر۔ لیکن جناب سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں، اور یہ سارے قیدی جو تھے زندان شام میں قید تھے، اور زندان شام کے قید خانے میں میرا چوتھا امام سید سجاد بیٹھا۔ دوستو اگر آپ 12 بجے رات کے وقت محسوس کریں جب سارا انسان سو جاتا ہے تو گھڑی کا جو پینڈولم ہوتا ہے یا گھڑی کے جو کانٹے ہوتے ہیں اس کی بھی آواز آپ کے کانوں تک پہنچتی ہے، لیکن یہی گھڑی کی آواز دن کے 2 بجے آپ کے کانوں میں نہیں آتی۔ اگر اس منظر نامے کو احساس کریں تو جناب سکینہ کا رونا اسی انداز کا تھا۔ رات کی تنہائی میں جو جناب سکینہ روتی تھی تو پڑوس کے علاقے کے جو افراد تھے ان کی نیندوں میں خلل پڑتا تھا۔ جب ان کی نیندوں میں خلل پڑتا تھا تو وہ صبح کو اٹھ کر یا اسی رات کی تنہائی میں آتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کون ہے جو رو رہا ہے، یہ کون ہے جو رو رہا ہے۔ اب جناب سکینہ رو رہی ہے اور جناب سید سجاد بتا رہے ہیں ارے یہ وہ بچی ہے جس پر ظلم ہوا ہے، یہی وہ بچی ہے جسے پانی نہیں دیا گیا، یہی وہ بچی سکینہ ہے حسین علیہ السلام کی، جسے سینے پہ سلایا کرتے تھے، جس سے سکون حاصل ہوتا
होता था। जनाब सकीना को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नमाज शब में मांगा था। ये मोनिस थी जनाब सकीना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। और आप भी बाप हैं जनाब अली, बच्चे जब आपसे मिल जाते हैं तो आपके सारे गम गलत हो जाते हैं और बच्चियों को प्यार करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों वहाँ कौन प्यार करता? भाई है सैयद सज्जाद, अरे प्यार करने के लिए अपने दोनों हाथों को बढ़ाए करते, अगर बढ़ाता है तो जंजीरें खनकती है, पैर आगे करता है तो पैरों की बेड़ियां जो है आवाज करती है, चला नहीं जाता। लेकिन अगर सकीना आ जाए और गले लग जाए तो अब कैसे गले लगे? अगर सकीना गले लगती है तो जनाब सैयद सज्जाद को तकलीफ पहुंचती है। ये वो बच्ची है जनाब सकीना सल्लल्लाहु अलैहि, जिनका हम गम मनाने बैठे हैं। उन्हीं बच्ची को जनाब इमाम हुसैन इस्लाम को पुरसा देते हैं, जनाब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को पुरसा देते हैं, शाहजादी को पुरसा देते हैं, जनाब अली अकबर को पुरसा देते हैं। दोस्तों जनाब सकीना ने वो किरदार अदा किया है जो एक जवान किरदार अदा करता है। सकीना बच्ची भले सही, मगर सकीना ने वो किरदार अदा किया पैगाम हुसैनी के पहुंचाने के लिए। तो ये जानिए जनाब अली, ये हुसैन की बच्ची है जो वहाँ रहकर पैगाम हुसैन लोगों तक, इंसानियत तक पहुंचा रही है। अज़ीज़ान गिरानी, ये जब लूटा हुआ काफिला जब चलता है दरबार शाम में लाया जाता है, यजीद के दरबार में लाया जाता है, जनाब सकीना को कैद कर दिया जाता है। जनाब सैयद सज्जाद लोगों से मसाइल बयान करते हैं, जो भी शनासाई आता है उससे बयान करते हैं। करते करते क्या देखते हैं कि जनाब सकीना सल्लल्लाहु अलैहा एक ख्वाब देखती है। इसको किसी मुसन्नी से मसाइल की कोई किताब नाम बोल रहा हूँ मैं, उसमें दर्ज किया है उन्होंने। जनाब सकीना सल्लल्लाहु अलैहा ख्वाब देखती है। क्या ख्वाब देखती है? देखती है कि जनाब आदम तशरीफ लाए हैं, जनाब नूह तशरीफ लाए हैं, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं, तमाम अंबिया इलाही जो बुजुर्ग हैं वो सब तशरीफ लाए हैं। फिर क्या देखती है कि उनके बाद कुछ मुक़द्दरात है, इसमें तो शहादत भी आई हुई है। जनाब आसिया है और इस तरह जो बीवियाँ, चारों पांचों बीवियाँ हैं वो भी तशरीफ लाई हुई है। और क्या देखती है कि उन्हीं के साथ साथ एक बीवी जो है जो चल तो रही है मगर कमर खमीदा है, वो भी तशरीफ लाई है। देखती जनाब सकीना ने समझ गई कि ये मेरी दादी माँ फातिमा जनाब फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा को जब देखा तो फरमाया, दादी क्या बताऊं मेरे साथ हमारे साथ क्या मसाइल हुए। हमारे बाबा हुसैन इब्न अली को भूखा प्यासा शहीद किया गया। जनाब अली अकबर को जनाब अब्बास के बाजू कलम किए गए। जनाब कासिम को बाबारे सुमे अस्मा किया गया। जनाब फातिमा ज़हरा ने फरमाया, बेटी खामोश हो जा, मुझे मालूम है। एक मरतबा फटा हुआ कुर्ता दिखाया कि बेटी देख कि मेरे साथ भी कितने मसाइब है। गोया दादी और पोती दोनों मसाइब बयान कर रहे हैं कि इसी असना में जनाब सकीना सल्लल्लाहु अलैहा का ख्वाब से बेदार हो जाना और बहुत सारे वाक़या सब समेटते हुए जनाब अली अब जो दूसरा ख्वाब जो आप ज़ाकिरीन उलमा से समाप्त करते रहते हैं वो भी सुनने मसाइब। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब सकीना सल्लल्लाहु अलैहा बड़ी जनाब अली मज़लूमा है, शहीदा है, हमारा सलाम हो।
ہمارے ماں باپ قربان ہو جناب سکینہ صلوات اللہ علیہ پر. آپ نے بہت دکھ سہے ہیں، آپ نے بہت غم سہے ہیں، تب کہیں جا کے ہمیں یہ ادا سید الشہداء ملی ہے. اس کی قدر کیجیے عزیزان گرامی جناب. بلکہ تو ہم تو کہتے ہیں اگر جو بھی 4 سالہ بچی ہے اس بچی کے ساتھ، اس کے بعد بھی کسی بچی کے ساتھ ہمارے ہاتھوں سے کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے. اگر مجلس حسین سے ہم نے یہ سبق لے لیا تو جناب علی ہماری زندگی کامیاب ہے. جب ہم نے جناب سکینہ سے یہ سبق لے لیا تو اب حضرت حسین بھی ہم سے خوش ہیں، حضرت علی بن ابی طالب بھی ہم سے خوش ہے، حضرت فاطمہ زہرا بھی ہم سے خوش ہے. جب یہ ساری ذوات ہم سے خوش ہے تو رسول بھی خوش ہے. جب رسول خوش ہے تو اللہ بھی ہم سے خوش ہے. اور کیا کہنا، ہماری یہی زندگی کا مقصد ہے. بس جناب علی امام جناب سکینہ صلوات اللہ علیہ خواب دیکھتی ہیں کہ میرا بابا کہاں ہے. آپ ہم ماتم کرتی ہیں کہ میرا بابا میرا بابا میرا بابا. یہ آواز کا بلند ہونا تھا کہ یزید کے کانوں تک آواز پہنچی. یزید نے کہا یہ کیوں آواز آ رہی ہے، یہ کون ہے جو چیخا رہا ہے؟ تو اس کو کسی نے کہا کہ یہ حضرت حسین کی چھوٹی بچی سکینہ ہے جو اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے. یزید نے کہا اسے حضرت حسین کا سر دے دیا جائے. عزیزان گرامی ایک خان میں رکھ کر اپنے جس کو شین کہتے ہیں وہ شین میں رکھ کر امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس اور اسے ڈھک دیا گیا ہے اور لے کر آئے. جیسے ہی سکینہ نے دیکھا کہا نہیں مجھے کھانے کی حاجت نہیں ہے، مجھے نہیں چاہیے کھانا، میری بھوک بھی مر چکی، میری پیاس بھی مر چکی، نہیں چاہیے. ایک مرتبہ لانے والے نے اب جو اوپر سے غلاف ہٹایا، اب جو دیکھا تو جناب سکینہ نے اپنے بابا کا سر دیکھ کر طرف گئی اور وہ مسائل بیان کرنے لگی. بابا آپ کہاں تھے؟ میں کتنا تمہیں یاد کر رہی تھی. بابا یہ دیکھو گالوں پہ شمر نے تماچے لگائے. بابا یہ دیکھو بندے میرے کھینچے گئے. بابا کرتے جناب علی بس اب سر حسین علیہ السلام جناب سکینہ کو دیا گیا. جناب سکینہ نے اب جو لیا ساری بیویاں اکٹھا ہو گئی. اب کیا تھا جناب علی جیسے ہی حضرت بابا کا سر جناب سکینہ نے لی، ایک آج سر کھینچی اور انا للہ و انا الیہ راجعون. گویا سکینہ زندان شام میں ہی انتقال کر گئی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيهم منقلب ينقلبون. بارئ المعصومین الاسلام رسول سے ہم سب نے یہ جو سید الشہداء برپا کیا ہے اس کو قبول فرما. امام زمان علیہ السلام کو قبول فرما. پروردگار عالم سارے شہداء اسلام، شہداء کربلا، شہداء عسیران شام وغیرہ جتنے بھی ہے پروردگار عالم ہم سب پر ہماری جانب سے سب کو سلام. پروردگار عالم ہمارے لیے یہ سارے آخرت کرا دے اور رب العزت نے بلاغا صحیفہ کاملہ اور رسالۃ الوقوف پڑھنے اس پر توفیق کرا دے.